أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون. يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم عفى الله عنها والله غفور حليم. قد سألها قوم من قبلكم ثم أصبحوا بها كافرين. صدق اللہ العظیم. قل کہہ دیجئے لا یستوی برابر نہیں ہے الخبیث والطیب ناپاک اور پاک چیز ولو اعجبک کثرت الخبیث اگرچہ آپ کو بھلی لگے یعنی تعجب میں ڈال لے ناپاکی کی کثرت. فاتقوا اللہ اللہ سے ڈرو یا اولی الالباب اے عقل مندو لعلکم تفلحون تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو لا تسألوا نہ پوچھا کرو عن اشیاء ایسی باتیں ان تبد لکم اگر تمہارے لیے ظاہر ہو جائے تسؤکم تو تمہیں پھر بری لگے. وَإِن تَسْأَلُوا عَنْهَا اور اگر تم ان باتوں کے بارے میں پوچھو گے حین ينزل القرآن ایسے وقت میں کہ قرآن نازل کیا جا رہا ہے تبد لکم تو تمہارے لیے ظاہر کر دی جائیں گی. عفى اللہ عنها اللہ نے اس سے درگزر فرمایا. واللہ غفور اللہ نہایت بخشنے والے ہیں. حلیم بردبار ہیں. قد سألها قوم یہ باتیں پوچھی تھی ایسی قوم نے من قبلکم جو تم سے پہلے گزر چکی ہے. ثم اصبحوا بها کافرین پھر وہ اس سے انکار کرنے والے ہو گئے. پہلی آیت جس کا ترجمہ کل بھی ہو گیا تھا لیکن اس کے بارے میں تھوڑی سی بات ضروری کرنی تھی کہ لا يستوي الخبيث والطيب ولو اعجبك كثرة الخبيث کہ پاک اور ناپاک چیز کبھی برابر نہیں ہو سکتی. ان کے درمیان موازنہ ہے ہی نہیں, مقابلہ نہیں ہے, موازنہ نہیں ہے, اس کے درمیان برابری ہو ہی نہیں سکتی. ولو اعجبک کثرت الخبیث اگرچہ بعض اوقات آپ کو ناپاکی کی کثرت تعجب میں ڈالے کہ واجی اتنی کثرت ہے تو یہ تو اچھی چیز ہے. کثرت اگرچہ ناپاک اگرچہ کثیر ہو, حرام اگرچہ کثیر ہو, ناجائز اگرچہ کثیر ہو, گناہ اگرچہ زیادہ ہو, وہ کبھی بھی نیکی کا مقابلہ نہیں کر سکتا. حرام مال اگرچہ زیادہ ہو وہ حلال کا کبھی بھی مقابلہ نہیں کر سکتا. خاص طور پہ ایسے موقع پر یہ آیت نازل ہوئی کہ جب شراب کی حرمت آ گئی تھی, شراب کو حرام قرار دیا گیا تھا, تو ایک صحابی کے پاس آمدن تھی شراب کی, تو اس نے پوچھا یا رسول اللہ کہ اب یہ آمدن بھی حرام ہوگی یا اس کو میں کسی کار خیر میں لگا دوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اس مال کے ذریعے سے جہاد کرو یا حج کرو تب بھی اس کی قیمت اللہ کے ہاں مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے. یہ حرام کی آمدن ہے. اسی لیے کہتے ہیں سودی رقم سے آپ مسجد بھی نہیں بنا سکتے. سودی رقم کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی کو کیا بتایا, تم جہاد بھی کرو یا حج بھی کرو تب بھی اس کی مالیت, اس کی قیمت اللہ کے ہاں مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں. اگرچہ یہ تمہیں اچھی خاصی آمدن لگ رہی ہے لیکن کیا فرمایا اس حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اللہ پاک ہے اور حلال مال قبول کرتے ہیں. تو ناپاکی اور پاکی, حلال اور حرام, خبیث اور طیب یہ کبھی بھی برابر نہیں ہو سکتے. ان کے درمیان برابری ہے ہی نہیں. یہ کبھی بھی آپس میں اس کا موازنہ ہو ہی نہیں سکتا. حرام مال اگرچہ زیادہ ہو جائے آخرت میں تو اس کی قیمت ہے ہی نہیں, دنیا میں بھی اس کی وقعت نہیں ہے. کیونکہ جب مال حرام ہوتا ہے وہ دکھنے میں تو بڑا نظر آ رہا ہوتا ہے لیکن اس کے ساتھ ایسے ایسے مسائل جڑے ہوئے ہوتے ہیں کہ آدمی کہتے ہیں کہ یہ مال نہ ہی ہوتا تو اچھا ہوتا. اس کے مقابلے میں حلال مال ہے وہ دکھنے میں کم ہوتا ہے لیکن جس کو ہم برکت کے نام سے تعبیر کرتے ہیں, یعنی اس کی وہ برکتیں ہوتی ہیں, وہ سہولیات اس کے ذریعے سے انسان کو حاصل ہوتی ہے جو زیادہ مال والے کو نہیں حاصل ہوتی. حرام زیادہ مال, حرام ہو زیادہ. حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمہ اللہ تعالی جب خلیفہ بنے تو ان کی خلافت کا تو شاندار دور تھا, تو انہوں نے حساب لگایا کہ مجھ سے پہلے جن خلفاء نے ظالمانہ ٹیکس لگائے تھے لوگوں سے بلا وجہ کے ٹیکس, وہ ریکارڈ منگوایا اور اس کا حساب اور تخمینہ کیا, اور پھر خزانہ تو اچھا خاصا بھرا ہوا تھا لیکن انہوں نے جب حساب کیا تو اس میں سے بہت سارے ایسے ٹیکس ہیں جو ظالمانہ ہیں, جو انصاف کے پر مبنی نہیں ہے. تو آپ نے سارے عمال کو لکھ دیا کہ یہ حساب اپنے اپنے علاقوں کے کر کے ان لوگوں تک یہ مال واپس کرو, یہ سرکاری خزانے سے واپس کرو. تو ایک جگہ کے عامل نے, حاکم نے ان کو خط لکھا کہ اس سے تو خزانہ خالی ہو جائے گا, سلطنت کیسے چلے گی. تو اس کے جواب میں انہوں نے یہی آیت لکھ کے بھیج دی, لا يستوي الخبيث والطيب ولو اعجبك كثرة الخبيث.
اور پھر لوگوں نے دیکھا 2 سال کا مختصر ترین دور ہے ان کی خلافت کا، 2 سال کا، لیکن خزانہ سارا کر دیا جتنے بھی ظالمانہ ٹیکس سے بھر گیا تھا. لیکن پھر اللہ کی برکتیں کیسی ہوئی کہ انہی کے دور کو یہاں تک کہ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ ان کو اگر خلافت راشدہ کے ساتھ ہی ملا لیا جائے تو یہ ناانصافی نہیں ہے. ان کے دور کو خلفائے راشدین کے دور کے ساتھ ملا لیا جائے تو ناانصافی نہیں ہے. یہ الگ بات ہے کہ خلفائے راشدین کے دور کے لیے تو الگ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے حدیث میں یہ سند ہے کہ میرے بعد 30 سال تک خلافت ہوگی. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے. تو یہ ایک الگ فضیلت ان کی ہے، لیکن ان کا دور بھی برکات میں، امن میں، لوگوں کے لیے سہولت میں، واقعی اسلامی مثالی فلاحی ریاست کی جو بنیادی اور تصورات ہوتے ہیں اس میں یہ بالکل خلافت راشدہ کے ساتھ اس کا موازنہ ہو جائے تو ناانصافی نہیں. صرف 2 سال ان کے گزرے، اس میں انہوں نے ٹیکس بھی واپس کر دیا ظالمانہ اور دوبارہ بھی خزانہ بھر گیا. اور جواب میں انہوں نے یہی آیت لکھی تھی اس عامل کو، لا یستوی الخبیث والطیب ولو اعجبک کثرۃ الخبیث. ایک طرف اگر کثرت ہے، زیادتی ہے، اس سے متاثر نہ ہو. متاثر ہونے کی چیز کیا ہے؟ ہر بندے کے یا ہر جماعت کے یا ہر شخصیت کے ذاتی حالات اور اس کا اعمال اور کردار. اعمال اور کردار اصل ترازو ہے. اکرمکم عند اللہ اتقاکم. تقویٰ کیا ہے؟ عمل، کردار. کسی کو جانچنے کے لیے عددی کثرت، شماریات کے لحاظ سے ایک بندے کے پاس زیادہ فالوورز آج کل کے اصطلاح میں فین فالوئنگ ہے اس کی، نہیں، یہ قبولیت کا معیار نہیں ہے. آیت نے ہمیں 2 ٹوک اصول دی. زیادہ لوگ دنیا جا رہی ہے، ایک جگہ جا رہی ہے، ایک دکان کے پاس جا رہی ہے، یا ایک برانڈ کے پاس جا رہی ہے، یا ایک شخصیت کے پیچھے جا رہی ہے، یا ایک جگہ پہ جا رہی ہے، کسی بھی جگہ. عددی اکثریت قبولیت کا معیار نہیں ہے اللہ کے یہاں، بلکہ اس جگہ، اس شخصیت، اس نظریے کی بنیادیں دیکھیں کہ عمل اور کردار اس کا کیا ہے. عمل اور کردار کے لحاظ سے ٹھیک ہے تو پھر اگر افراد بھی زیادہ ہے تو بہت اچھی بات ہے. نہیں ہے عمل کے لحاظ سے ٹھیک، افراد اگرچہ پیچھے بھیڑ لگی ہوئی ہو، یہ قبولیت کا معیار نہیں. کہ قرآن نے بتایا لا یستوی الخبیث والطیب ولو اعجبک کثرۃ الخبیث. اگرچہ کثرت آپ کو تعجب میں ڈال لے ایک وقت کے لیے، لیکن یہ قبول ہونے کے معیار نہیں. اور ویسے بھی دنیا میں بھی اگر دیکھیں تو اگر کسی جگہ گناہوں کا چلن اتنا زیادہ ہو جائے کہ ہر طرف گناہ نظر آ جائے، اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ یہ کام اچھے ہوں گے تبھی تو جائز ہے. یہ عذر تو مشرکین کرتے تھے نا. مشرکین تو یہی عذر پیش کرتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کہ اگر ہمارا یہ شرک برا ہوتا تو اللہ ہمیں مار کیوں نہیں دیتا؟ اللہ نے جو چھوڑا ہے تو اس کا مطلب ہم قبول ہے. حالانکہ شرک سے بدترین گناہ کوئی ہے ہی نہیں. تو گناہوں کا زیادہ ہو جانا یا کسی جگہ کسی خاص گناہ کے چلن کا ہو جانا یہ اس کو حلال نہیں کرتا، یہ اس کے قبول ہونے کی علامت نہیں ہے. ایک آدمی ہے دنیا کی نظر میں اس کے ساتھ 51 آدمی ہے، دوسری طرف دوسرے آدمی کے پاس 50 آدمی ہے. دنیا تو کہے گی 51 والا کامیاب ہے، اصول ہی 51 والا کامیاب ہے، 50 والا ناکام ہے. لیکن شریعت نے معیار کیا رکھا؟ ان کے اعمال اور کردار کو دیکھیں. اعمال اور کردار کے لحاظ سے جو ٹھیک ہے تو وہ کامیاب ہے، جو ٹھیک نہیں ہے وہ کامیاب نہیں ہے. اور دنیا میں اگر دیکھیں تو اکثریت تو ہے ہی گناہ کی، فسق کی، فجور کی. یہ مشاہدہ بھی ہے اور یہ قرآن بھی کہہ رہے ہیں. جگہ جگہ ہم کہتے ہیں بل اکثرهم لا يعلمون اکثرهم لا يعقلون وقلیل من عبادی الشکور. شکر گزار بڑے توڑے ہیں، عقل مند بڑے توڑے ہیں، علم والے بڑے توڑے ہیں، ناشکری والے زیادہ ہیں. یہ تو قرآن بھی کہہ رہے ہیں جگہ جگہ، اور مشاہدہ بھی یہی ہے. تو اس لیے خلاصہ یہی کہ عددی کثرت، شماریات کے لحاظ سے کثرت یہ قبول ہونے کی، شریعت کے نزدیک قابل قبول ہونے کی علامت نہیں ہے. اصل علامت کیا ہے؟ کردار اور عمل، کردار اور عمل. فاتقوا اللہ یا اولی الالباب، عقل والو، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو. دنیا کے معیارات پہ نہ تولو لوگوں کو. لعلکم تفلحون، اسی میں کامیابی. یا ایھا الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم. اے ایمان والو، ایسی باتیں نہ پوچھا کرو اگر تمہارے لیے ظاہر ہو گئی تو پھر تمہیں بری لگیں گی. یعنی یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے ساتھ تو خاص یہ حکم ہے، اور بالعموم بھی یہ حکم ہے کہ بیجا قسم کا سوال شرعی مسئلہ معلوم کرنے کے لیے کہ جس کی ابھی ضرورت نہیں ہے یا عمل کی کوئی صورت نہیں ہے، فرضی صورتیں ہیں، اس طرح کے سوال کرنا منع ہے. خاص طور پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو بڑی شدت سے منع تھا. وجہ قرآن نے بیان فرمائی ہے وَإِن تَسْأَلُوا عَنْهَا حِينَ يُنَزَّلُ الْقُرْآنُ تُبْدَ لَكُمْ. تم ایسے وقت میں یہ باتیں پوچھ رہے ہو کہ جب قرآن بھیجا جا رہا ہے تو پھر تمہارے لیے یہ باتیں ظاہر ہو جائیں گی، پھر تمہارے لیے مشکل ہو جائے گی. اقرا ابن حابس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مشہور روایت اور واقعہ کہ جب حج کی فرضیت ہو گئی نا کہ حج فرض ہے، وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ، حج کے لیے جاؤ، تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ العامنا هذا ام للابد،
یہ حکم 1 سال کے لیے ہے یا ہمیشہ کے لیے ایسا ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب نہیں دیا. انہوں نے پھر پوچھا, آپ نے پھر جواب نہیں دیا. تیسری بار پوچھا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی ناگواری سے ان کو جواب دیا کہ صرف ابھی کے لیے ہے. اور پھر ساتھ آپ نے تنبیہ فرما دی کہ اگر میں کہہ دیتا کہ ہاں ہمیشہ کے لیے ہے تو اللہ کی طرف سے حکم بھی ہمیشہ کے لیے ہو جاتا اور پھر تم اس کو کر نہ پاتے. اس لیے جتنی اللہ نے بات بتائی کہ حج کرو تو بس کرو, کتنی مرتبہ کرنا ہے بس اللہ نے کہہ دیا تو 1 مرتبہ کر کے آ جاؤ, خاموش ہو جاؤ. تو اصل یہ تھا کہ جتنا حکم بتا دیا جائے اس پر عمل ہو. اس کے اگر یہ ہو جائے تو پھر کیا ہوگا, اگر یہ پہلو نکل آئے تو پھر کیا ہوگا, اگر یہ ہو جائے, یہ اگر مگر کے ساتھ احتمالی صورتیں جس کو کہتے ہیں, عقلی صورتیں جس کو کہتے ہیں, یا غیر واقعی صورتیں, احتمالی صورتیں جس کی ابھی ضرورت ہی نہیں ہے, اس طرح کے سوالات پوچھنا شریعت کے اندر منع ہے. اور خاص طور پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو منع اس وجہ سے تھا کہ وہی آ سکتی ہے, اور قرآن نے بتا دیا قد سألها قوم من قبلكم, آپ سے پہلے بھی لوگوں نے پوچھا تھا. ایسی باتیں پوچھتے تھے کہ پھر اللہ کی طرف سے حکم آ جاتا تھا, فأصبحوا بها ثم أصبحوا بها كافرين, پھر وہ اسی کے انکاری ہو گئے. اور اسرائیل کیسے وہ مشہور تھے سوالات میں نا, گائے کا واقعہ تو بس سورہ بقرہ میں گزر گیا. بار بار سوال کریں کیسی گائے ہو, رنگ کیسا ہو, ہمارے اوپر معاملہ تھوڑا مشتبہ ہے, تو پھر اللہ نے بھی ایسی کڑی شرائط لگا دی, ایسی گائے بتا دی کہ جس کو ڈھونڈنا بڑا مشکل ہو گیا کہ ایسی ہو. پھر اللہ نے کیسے کہا مسلمۃ لا شیۃ فیہا قالوا الآن جئت بالرنگ ایسا ہو. پھر اللہ تعالیٰ نے رنگ بھی بتا دیا, جسامت بھی بتا دی, اور اس کی پوری وہ بھی بتا دی کہ اس پر کام بھی نہ ہوا, اور بڑی لاڈلی طور پر پلی بڑی ہو. تو پھر ان کے لیے واقعی ڈھونڈنا ذرا اس کا مشکل ہو گیا. لیکن یہ مشکلات کہاں سے آ گئی, جب بار بار سوال کر رہے ہیں. تو اب بھی یہی حکم ہے کہ اگر ایک آدمی کو عملی طور پہ ایک مسئلہ سامنے آیا ہے, بس اسی کے بارے میں پوچھے, اسی کا جواب معلوم ہو جائے کہیں سے, بس عمل کرے. باقی جتنا بتا دے اسی پر عمل کرے, آگے احتمالی صورتیں نہ نکالے. پھر اس میں مشکل آ جاتی ہے. وراثت کے مسائل میں بھی اس طرح کے بہت سارے مسائل آ جاتے ہیں, ڈر لگتا ہے کبھی کبھی. تو پھر اگر مگر سے سوالات اتنے لمبے ہو جاتے ہیں کہ پھر اس کی تقسیم خود ان کے لیے مشکل ہو جاتی ہے. تو آسان صورت جو بتا دی جاتی ہے تو اس پر بھی وہاں بھی یہی کہا جاتا ہے کہ لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم, مزید ایسی چیزیں نہ پوچھا کرے, ظاہر ہو گئی تو خود تمہارے لیے مشکل ہو جائیں گی. تو اس لیے سوال کے بعد سری مسئلے کے حوالے سے سوال کے ادب یہی ہے, آداب یہی ہے کہ جو عملی صورت ہو, جس کی ضرورت ہو, اسی کے بارے میں پوچھا جائے, جتنا جواب مل جائے اسی پر عمل کرے. مزید سوالات ہوں گے تو پھر اس سے مشکلات پیدا ہوتی ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے.